اہم خبر شامل کریں۔ گجرانوالہ میں مسلم لیگ نون کے رہنما کی گاڑی پر فائرنگ، بھائی زخمی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میر ابرار اپنے بھائی کے ہمراہ قلعہ دیدار سنگھ میں اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچے تھے۔ کار سوار ملزم شمس عرف چما نے ساتھیوں سمیت گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے کار میں سوار میر وقار زخمی ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ کے رہنما میر ابرار موزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں۔ ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 112 نے موقع پر پہنچ کر زخمی میر وقار کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ میر ابرار کا شمس عرف چما وغیرہ کے ساتھ اراضی کا تنازع چلا رہا ہے۔ قلعہ دیدار سنگھ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مسلم لیگ کے رہنما میر ابرار اپنے بھائی کے ہمراہ قلعہ دیدار سنگھ میں اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچے تھے۔ کار سوار ملزم شمس عرف چما نے ساتھیوں سمیت گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میر ابرار موزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں۔ مزید بات کریں گے نمائندہ ABN نیوز مدثر بخاری سے۔ جی مدثر، کیا واقعہ ہے یہ؟ ہاں جی بالکل، یہ جو افسوسناک واقعہ ہے یہ تھانہ جو قلعہ دیدار سنگھ ہے اس کی حدود میں پیش آیا ہے، جہاں پر ایک مسلم نون کے رہنما ہے، مقامی رہنما میر ابرار اور ان کا بھائی میر وقار، وہ اپنی گاڑی میں اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک شمس عرف چما جو کہ ایک جو ہے کرائم پیشہ جو ہے وہ افراد ہے، انہوں نے گاڑی کے اوپر فائرنگ کر دی ہے۔ پولیس نے جو ہے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو جو اپنا ایمبولینس وغیرہ کا بندوبست کیا ہے اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جب ہماری پولیس کے ساتھ بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میر ابرار اور میر وقار وغیرہ کا تنازع چل رہا تھا شمس کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ پہلی تفتیش میں تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ اس وجہ سے ان کے اوپر جو ہے فائرنگ کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ مدثر بخاری، گجرانوالہ سے بتا رہے تھے۔ وفاقی شرعی عدالت کا خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے خلاف بڑا فیصلہ۔ روایات اور رسم و رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی قرار۔ شریعت کورٹ کی خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی کی ہدایت۔ جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جنید اکبر خان کی زیر صدارت اجلاس۔ توشہ خانہ آرٹیکلز کے خلاف ضابطہ نیلامی سے متعلق آڈٹ اعتراض کا جائزہ لیا گیا۔ سال میں 1 یا 2 بار نیلامی کے ذریعے اشیاء کی فروخت ضروری تھی۔ آڈٹ میں یہ سامنے آیا ہے انتظامیہ وقت پر نیلامی کرنے میں ناکام رہی۔ آج تک کوئی پبلک نیلامی نہیں کی گئی۔ ایک محاورہ ہے، اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو، سید امین الحق کی جانب سے یہ کہا گیا۔ کمیٹی نے معاملے پر وزارت کو 15 دنوں کا وقت بھی دے دیا ہے۔ کابینہ ڈویژن سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری کی جانب سے DAC کی سربراہی نہ کرنے پر کمیٹی برہم۔ چیئرمین جنید اکبر خان نے کہا جوائنٹ سیکرٹری کس طرح DAC کو ہیڈ کر سکتا ہے۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن نے کہا یہ سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہے۔ چیئرمین کمیٹی بولے سختی سے کہا تھا کہ سیکرٹری صاحبان کے بغیر کوئی DAC نہیں کرے گا۔ کون سی ایسی ایمرجنسی تھی؟ کمیٹی نے کابینہ ڈویژن سے متعلق گرانٹس کا جائزہ مؤخر کر دیا۔ کمیٹی نے توشہ خانہ رولز 1973 میں خلاف ضابطہ اور غیر مجاز تبدیلی سے متعلق آڈٹ اعتراض کا جائزہ لیا۔ آڈٹ حکام نے بتایا 1973 کے بعد توشہ خانہ رولز کو توشہ خانہ پروسیجرز میں تبدیل کیا گیا۔ 2001، 2011، 2007، 2004، 2006، 2017 اور 2018 میں پروسیجرز میں ترمیم کی گئی۔ چیئرمین کمیٹی نے سوال اٹھایا 2004، 2001، 2006، 2011 اور 2017 میں ترمیم ہوئی، بار بار ترمیم کی ضرورت کیوں ہوئی؟ توشہ خانہ صرف سویلین کے لیے ہے۔ سیکرٹری کابینہ نے بتایا کہ توشہ خانہ ایکٹ میں پبلک آفس ہولڈرز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے معاملے پر 15 دنوں میں جواب مانگ لیا۔ کمیٹی نے توشہ خانہ سے متعلق ریکارڈ نہ دینے سے متعلق آڈٹ اعتراض کا جائزہ لیا۔ آڈٹ حکام کی بریفنگ پر چیئرمین کمیٹی نے کہا ہم نے تو 1947 سے ریکارڈ کا کہا تھا، کیا توشہ خانہ میں ایٹم بم کا فارمولہ آتا ہے؟ آڈٹ والوں کو توشہ خانہ کا ریکارڈ کیوں نہیں دیتے؟ خواجہ شیراز بولے ایسی کون سی کلاسیفائڈ چیز ہے جس کو سامنے نہیں لانا چاہتے؟ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں کا گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری آرڈر جاری کیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق عدالت کی جانب سے پہلے ہی حکم جاری کیا گیا ہے کہ پانی کے کھالے کی دیکھ بھال PHA کی ذمہ داری ہے۔ PHA پانی کے کھالوں کی بابت آئندہ سماعت پر اپنی رپورٹ جمع کروائے۔ واٹر کمیشن نے محض 1000 پانی کے میٹرز کے حوالے سے رپورٹ جمع کروائی ہے، جو ناکافی ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کمیشن ممبران واسا سے واٹر میٹرز کے حصول کے لیے فنڈز کے حوالے سے ملاقات کرے۔ اگر عمارت بین الاقوامی معیار پر پورا اترے تو اسے LDA کی جانب سے سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے۔ ایسی عمارت کے حوالے سے حکومت کو پراپرٹی ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسوں پر سبسڈی کی سفارش کی جائے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق آئندہ سماعت پر اس حوالے سے تجاویز بنا عدالت میں پیش کی جائے۔ 2 الیکٹرک وہیکلز کے حوالے سے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے الیکٹرک ٹیکنالوجی میں منتقلی کے لیے صنعت کاروں کو پلان دیا جائے۔ عدالت نے متعلقہ محکموں سے رپورٹس طلب کرتے ہوئے سماعت 21 مارچ تک ملتوی کر دی۔
مشال یوسفزئی کی جانب سے دائر توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے اہم ریمارکس. کہا ریاست یہ چاہتی ہے کہ ججز بس اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں. ریاست چاہتی ہے کہ ججز یہاں بیٹھ کر بس نوکری کرتے رہیں. اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میرا بطور جج عوام کو انصاف دینے کا اعتماد ختم ہو جائے گا. عدالت نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا. کیس کی کاز لسٹ منسوخ اور دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے بھی جواب طلب. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے مشال یوسفزئی توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ منسوخ کرنے پر سوموٹو توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ چیف جسٹس کے پاس ایک جج کے پاس زیر صدارت کیس اس کی مرضی کے بغیر دوسرے جج کو منتقل کرنے کا اختیار ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ ججز کا اصل احتساب عوام ہے. پبلک جب یہ دیکھے گی تو کہے گی کہ طاقتور لوگوں کے خلاف کیس ہوگا تو جج بے بس ہیں, وہ تو چیف جسٹس ہی سنے گا. میں یہ کارروائی ان تمام سوالات کو طے کرنے کے لیے شروع کرنے جا رہا ہوں. عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہائی کورٹ کے جج عدلیہ کی آزادی پر اس تجاویز کو برداشت نہیں کریں گے. وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, اہم وفاقی وزراء اور سینئر سرکاری افسران بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران شہباز شریف سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے. دونوں ممالک کے مابین تجارت سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون پر غور ہوگا. مشرق وسطی سمیت فلسطین کی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی.